السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم مثل احد ذہب ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل بلا شبہ خیر و برکت کی اور ایک عظیم الشان محفل ہے۔ متعدد علماء کرام اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں اتنی پاک باز اور مقدس و مطہر ہستیاں ہیں کہ ان کا انتخاب خود اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے پیارے رسول کا انتخاب پوری ذریت آدم میں سے کیا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد وجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتی۔ بعین انہی الفاظوں کے ساتھ مسند احمد کی حدیث میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی انتخاب بطور وزیر کے رسول کے صحابہ کے اللہ نے خود کیا ہے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا کہ ان اللہ تعالی اختارنی و اختار لی صحابی۔ جس طرح مجھے اللہ نے منتخب کیا، اسی طرح اللہ کے رسول کے اصحاب کو بھی اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام وہ انتہائی اعلیٰ اور اشرف ہے۔ ان کا ایک چھوٹا سا بھی عمل امت کے دیگر لوگوں کے بڑے سے بڑے عمل سے بھی کہیں گنا زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اگر صحابہ کے علاوہ دیگر امتیوں میں سے کوئی شخص، چاہے وہ تابعی ہو، تبع تابعی ہو، وہ محدث ہو، وہ کوئی اور اعلیٰ اور اشرف شخص ہو، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں پوری نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں ایک صحابی، وہ صحابی کہ جسے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور اس نے چاہے کوئی عمل بھی نہ کیا ہو، نجد سے ایک صحابی رسول چلتا ہے، اگرچہ وہ ابھی صحابی نہیں بنا لیکن اس کا ارادہ پیارے رسول سے ملاقات کا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے پوچھتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے اور آپ سے دین اسلام کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی تعلیمات سے، بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں، اور وہ اس عزم کا اس محفل میں اظہار کرتا ہے کہ آج کے بعد میں دین اسلام پر کامل طریقے سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے عمل پیرا رہوں گا۔ اور وہ یہ ارادہ کر کے بڑی دور سے آیا ہے، مسافر ہے، تھکا ماندہ ہے، اور وہ دوبارہ سواری پہ سوار ہو جاتا ہے، اونٹ پر سوار ہو کر وہ پلٹ جاتا ہے، ابھی تھوڑے ہی فاصلے پہ وہ گیا کہ اچانک اونٹ لڑکھڑایا اور اونٹ
سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور وہ شہادت کی موت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ میرا پیارا صحابی، یہ وہ صحابی ہے کہ جس نے ابھی کوئی عمل نہیں کیا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا ہے، لیکن اس نے ایمان لایا ہے، عزم کا ارادہ اظہار کیا ہے، اس کو موقع اگرچہ نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے کہ اسے تھام لیں، بوسہ لے لیں اس صحابی کا۔ ایک دم اللہ کے رسول پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ فرمایا انی رأیت ملائکہ، کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ملائکہ جنت کے پھل اور خوشے لے کر اس صحابی کو کھلا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا مقابلہ اور ان کا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے کہ کوئی آج کا بدبخت، کوئی آج کا ذلیل اور ناہنجار آدمی اور وہ بے عقل آدمی کہ وہ یہ جسارت کرے اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کسی عمل کو بنیاد بنا کر ان کا کردار، ان کی قربانیوں کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی شخص نے سوال کر دیا، اس کے ذہن میں کچھ خلفشار تھا، آپ بہت ناراض ہوئے اس سوال کا۔ سوال کیا تھا؟ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتلائیے کہ صحابہ کرام میں اس کی دانش میں وہ بدبخت آدمی ہوگا یقیناً، اس کی دانش میں سیدنا امیر معاویہ ایک کمزور صحابی تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک طرف سیدنا امیر معاویہ ہیں، صحابی رسول ہیں، اور دوسری طرف تابعی اعلیٰ اور اشرف تابعی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو اتنے جلیل القدر تابعی تھے جن کے دور حکومت میں لوگوں نے کہا کہ گویا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ آ گئے، اس طرح انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا تھا۔ تو اس کی دانش میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ بہت اعلیٰ اور اشرف غیر صحابی تھے۔ اس نے کہا کہ ان کے عمل کو آپ کس طرح تقابلاً پیش کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے تم صحابہ کے مقابلے میں ایک تابعی کی بات کرتے ہو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عمل، ان کی قربانیوں، ان کی جہاد، ان کی جد و جہد تو ایک طرف ہے، جس گھوڑے کی پشت پر امیر معاویہ بیٹھا کرتے تھے اس گھوڑے کی بات نہیں کرتا، اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول مٹی لگی تھی، اس دھول مٹی کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے۔ تم صحابہ کرام کے اعمال اور کردار کو بنیاد بنا کر ان پر تم لب کشائی کرتے ہو۔ ظالموں، لوگوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے کردار کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ حدیث میں آتا ہے، کہنے لگے کہ جی یہ حدیث کا جو یہ بات ہے یہ قیاس کے خلاف ہے۔ ملا جیون نے اپنی کتاب میں نور الانوار میں لکھا، اس بے حیا نے لکھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ غیر فقیہ تھے۔ اور جب صحابہ کے کردار پر ہلکی سی بھی لب کشائی ہوتی ہے تو یاد رکھیے
یہ دین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے پہنچا ہے. یہ تمام احادیث، یہ پورا قرآن، یہ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر ایک صحابی کے کردار کو تھوڑا سا بھی متاثر کرنے کی کوشش کی، پورے دین اسلام کی عمارت متاثر ہو سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی بکری یا گائے یا بھینس خریدتا ہے کہ جو بیچنے والے نے دودھ روک کر اس کے تھنوں کو بھاری کر کر وہ منڈی میں لا کر وہ جانور بیچا ہے، لینے والا لے گیا، اس نے اندازہ لگایا کہ بڑی اچھی نسل کی ہے، کافی کلو اس میں دودھ نکلتا ہے. جب وہ اپنے گھر لے کے گیا اور دودھ اس نے نکال لیا، جب دوسرے دن اس کو چارہ دیا، اس کے بعد اس کا دودھ وہ 4 کلو کے مقابلے میں 2 ہی کلو رہ گیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لہذا اب اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس جانور کو واپس لا کر جس سے لیا ہے اس کو دے دے، اور اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس جانور کو واپس لے لے. ہاں البتہ جو وہ دودھ استعمال کیا ہے خریدنے والے نے، اس کے عوض 1 صاع کھجور جو ہے وہ دے گا. اب ملا جیون صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو 1 صاع کھجور ہے یہ قیاس کے خلاف ہے. تمہاری سوچ اور تمہاری عقل پہ ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی عقل اور اپنے فہم اور اپنی فراست کی کسوٹی پہ پرکھتے ہو. افسوس کا مقام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے صحابہ اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ اور اشرف مقام کے حامل تھے. انہیں اللہ رب العالمین نے منتخب کیا تھا، اور ان کا ایمان تو ایسا ایمان تھا. آخری بات کہ اس ایمان کی اللہ رب العالمین نے کسوٹی اہل ایمان کے لیے مقرر کر دی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ ایمان لاؤ تو ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ. اللہ کے رسول نے ایک یہودی سے دوران سفر ایک گھوڑے کی خریداری کا معاہدہ کر لیا. طے یہ ہوا کہ مدینہ پہنچ کر اتنے پیسے دے کر یہ گھوڑا لے لیا جائے گا. جب مدینے آئے تو وہ یہودی اپنے سودے سے منکر ہو گیا، کہنے لگا جی اللہ کے رسول سے کوئی گواہ تو لے آؤ، وگرنہ کوئی سودا نہیں ہے، کوئی سودا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس وقت تو کوئی اور موجود نہیں تھا، یہ یہودی تھا یا میں تھا. اللہ کے رسول خاموش ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک یہ بات پہنچی، صحابہ جمع ہوئے، اور ان صحابہ میں سے ایک صحابی رسول خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہاں میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی سے یہ گھوڑا اتنے درہم و دینار میں خریدا ہے. وہ یہودی لاجواب ہو گیا، گواہ آ گیا، شاہد آ گیا، اور اس کو وہ اپنا معاہدہ پورا کرنا پڑ گیا. بات آگے بڑھ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنے اس صحابی کو بلایا کہ میرے پیارے صحابی آپ ادھر آئیے. اچھا آپ یہ بتلائیے کہ آپ تو اس وقت پہ موجود نہیں تھے، پھر آپ نے یہ گواہی کن بنیادوں پہ دی ہے؟ یہ وہ بنیادیں ہیں جو آپ کی توجہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا مقام اور مرتبہ، ان سے محبت اور ان کی اتباع کس قدر اہم ہے اور کس قدر بنیادی درجہ رکھتی ہے اہل ایمان کے نزدیک. کہنے لگے اللہ کے رسول میں بے شک اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ معاہدہ کیا ہے، یہ گھوڑا خریدا ہے. جب آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا بہ العرب وتدین لکم بہ العجم،
کہ عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا جبرائیل امین ایک فرشتہ آتا ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، میں اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتا، اللہ مجھے وحی کرتا ہے۔ ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا یہ حدیث مبارکہ ہے، ہم نے مانا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے، پھر کس طرح ہمارا ایمان گوارا کر سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے اس یہودی سے گھوڑا اتنے میں خریدا ہے اور ہم اس کو نہ مانیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہی صحابہ کی عظمت کا درس ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔